اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آپ سب ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ایجوکیشن کے لیے اور ہومیوپیتھی کی بہتری کے لیے سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کا بھی مقصد یہی ہے، ہمارا وہاں سے آنے کا مقصد بھی یہی ہے، اور میرا کم از کم یہاں اسٹیج پر آنے کا یہ مقصد نہیں کہ میں آپ کو کوئی پڑھانے لگا ہوں یا کوئی لیکچر دینے لگا ہوں، سبق سنانے لگا ہوں۔ جو میں کرتا ہوں اپنے کلینک کے اوپر، تو میری کوشش ہوگی کہ مختصر سے وقت کے اندر میں کچھ ایسی باتیں کروں جو ہمارے اس موضوع کے حوالے سے میں فائدہ دے جائیں۔ موسمی حوالے سے بولنے کے لیے مجھے کہا تھا، لیکن ابھی 2 دن بعد ادھر ملتان میں بھی وہ مسعود کے پروگرام میں سوسائٹی کے عوام میں الرجی کے حوالے سے ڈسکشن کرنی تھی، تو میں نے سوچا الرجی کے حوالے سے یہاں میں ڈسکشن کر لیتا ہوں آج، کیونکہ میرے پاس سب سے زیادہ مریض اب اس وقت الرجی اور انزائٹی کے حوالے سے ہے۔ تو الرجی کے حوالے سے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہاں سے اس کا حل بھی بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ علامات ہمارا بنیادی اثاثہ ہے، لیکن ان علامات کو اس کی جو ایکچوئل علامات کے ذریعے سمجھنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ٹیکنیکل کام ہے۔ ہمیں بہت زیادہ کیس تنگ کرتے تھے، کیونکہ ہم نے جب پیتھولوجی میں پڑھا تو ابھی الرجی کا علاج نہیں ہوتا، اور یہ ساری زندگی اینٹی الرجی اور اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، امیونٹی سپریشن میڈیسن دیتے رہتے ہیں، تنگ کرتی ہے یہ۔ مجھے خود بھی تھی ڈسٹ الرجی، تو میں نے سوچا اس کے اوپر ورک کرتا ہوں۔ میں نے پیشنٹ بھی فری کر دیے اس کے۔ وہ جب مریض زیادہ آنے شروع ہوئے اس کے اوپر جب ورک کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر راستے بھی نکالے، اور الحمدللہ اس وقت کم سے کم بھی 70 سے 80% کم سے کم، یہ میں بغیر کسی مبالغے کہہ رہا ہوں، جو اس کا کیور ریٹ ہے الرجی کے حوالے سے ایسے، اور مریض مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ الرجی کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک نظام رکھا ہے جو باہر سے آنے والی چیزوں کے خلاف مدافعت کرتا ہے۔ امیونٹی سسٹم، کوئی بھی ہمارے جسم میں چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، وائرس کی صورت میں ہو، بیکٹیریا کی صورت میں ہو، یا کوئی بھی جو ہمیں نقصان دے سکتا ہے، جب ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو جسم اس کے خلاف مدافعت کے طور پہ اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ اس کو اینٹیجن کہتے ہیں، اس کو اینٹی باڈیز کو۔ تو یہ الرجی کیا ہے؟ ہمارے امیون سسٹم کی عام روٹین پہ تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے نا، کوئی بھی چیز آ رہی ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ہمارے زندہ رہنے کے لیے، 24 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے سانس کے ساتھ بہت سارے ایسی جراثیم چیزیں جا رہی ہیں، اور جسم اس کے خلاف مدافعت کر رہا ہے، کنٹینیوسلی یہ سسٹم چل رہا ہے۔ امیونٹی، یہ الرجی کیا ہے؟ ہائپر سینسٹیوٹی آف دا امیونٹی۔ جب یہ سسٹم آپ کا کسی خاص چیزوں کے خلاف زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ حساس ہو جاتا ہے، تو جسم اس کے خلاف غیر ضروری رد عمل دینا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا اس انوائرمنٹ کے اندر ڈسٹ بھی ہے اور پولوشن بھی ہے، ایک نارمل انوائرمنٹ کے اندر، لیکن میرا جسم اس انوائرمنٹ میں جیسے ہی ڈسٹ ہماری باڈی میں داخل ہوتی ہے یا میرے جسم سے ٹچ ہوتی ہے، یا وہ انوائرمنٹ جو میری جسم کے خلاف، جس کے خلاف زکیولیس ہو گیا، سینسیٹیو ہو گیا ہے، جب اس کے خلاف غیر معمولی رد عمل دینا شروع کر دے گا، جب وہ رد عمل آتا ہے تو لازم بات ہے مریض کمفرٹیبل نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اس الرجی میں کوئی بھی ریاکشن ہو سکتا ہے، اسکن کی اپیئرنس علامات آ سکتی ہیں، اور یہ مختلف آرگن پر مختلف ہو سکتی ہیں۔ ناک میں آئیں گی تو چھینکیں ہو سکتی ہیں، آنکھوں میں ہوگی تو آنکھیں سرخ ہو سکتی ہیں، پانی آ سکتا ہے، ریسپائریٹری ٹریکٹ میں ہوگا تو اس میں پھر سانس میں تنگی ہو سکتی ہے، کھانسی آ سکتی ہے،
اسی طریقے سے اسکن کے اوپر. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس آرگن کے اوپر اس کی علامات اپیئر ہوتی ہیں. تو جب ہم نے اس کو دیکھا غور سے کہ الرجی کے اندر اور عام دیکھیں نزلہ زکام ہو گیا نا، ایک شخص ہمارے پاس چھینکوں میں آ رہا ہے، سانس میں تنگی ہو رہی ہے، چھینکیں ہیں، نزلہ ہے، اور ایک الرجی والا بھی ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور چھینکیں اور نزلے کر کیسے ڈیفرنس کریں گے دونوں کے درمیان؟ دونوں کے درمیان جب ہم نے غور کیا تو بیسیکلی فرق دو نقطوں پہ آ کر ملا. ایک تو یہ کہ زکام تو نارملی انوائرمنٹ کے اندر سب کو نہیں ہوتا. الرجی میں ایک تو یہ کہ وہ خاص چیزوں سے سینسیٹیو ہے، خاص چیزوں سے حساس ہے، ٹھنڈ سے، پٹی سے، پھولوں سے، پرفیوم سے، دھوئیں سے، ویر سے. تو یہ اس کا جو سب سے مین نچوڑ جو پوری الرجی کے کسی مریض میں بھی آپ خارج نہیں کر سکتے وہ ہے ذکی الیسی ان چیزوں کے خلاف. تو ذکی الیسی اس کی مین علامت ہے. اور آپ دیکھیں وہ تمام دوائیں جو آپ کی الرجی میں کام کرتی ہیں اگر ذکی الیسی نہیں ہے ان میں ان چیزوں کے خلاف تو فائدہ نہیں دیتی. یہ مین چیز ہے. دوسری چیز جس نے ہمیں اس کے علاج میں جو فائدہ دیا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس مریض آیا، آپ نے اس کا دوا دی، مریض کو ہفتے بعد پھر آتا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دوا کھا تھی ٹھیک ہو گیا تھا، پھر دوبارہ ہو گیا. اس طرح تو میں ایلوپیتھک بھی لے رہا تھا. تو وہاں پر جو دوسرا نقطہ اس کو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بار بار ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مدافعتی نظام، یہ امیون سسٹم اس خاص چیزوں کے خلاف جو رد عمل دیتا ہے جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تب تک مریض کا علاج نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے ہم نے جب ان دو نقطوں کے اوپر کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے کام سیدھا کر دیا اور علاج ہونا شروع ہو گیا اور مریض ٹھیک ہونے شروع ہو گئے. اس میں آپ نے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اس بار بار کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے میازمیٹک دوا دینی ہے. اور ان میازمیٹک دواؤں میں یہ میں نے نیچے کچھ پیپر بھی لکھ کر لایا ہوں تاکہ ساتھیوں کے لیے آسانی ہو جائے گی میڈیسن کے حوالے سے. سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو یہ سانس کی الرجی، نزلہ زکام اور چھینکیں. آپ کو ریسپیریٹری ٹریک کے حوالے سے دو رستے ملیں گے. ایک تو مریض آپ کو آ کر کہے گا کہ مجھے نزلہ زکام اور چھینکیں رہتی ہیں، ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری آپ کے پاس آئے گی کہ ہو سکتا ہے نزلہ زکام چھینکیں ہو بھی نہ ہو، کہے گا کھانسی اور سانس میں تنگی رہتی ہے. ان دو ٹریک کے اوپر آپ نے ایک مستقل دوا جو آپ نے دینی ہے وہ ٹیوبر کلینم اور میڈورینم. آپ دیکھ لیں گے دونوں میں فرق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ٹیوبر کا مزاج دبلا پتلا اس طرح وضاحت کیا ہے، اور سائیکوٹک میازم میں میڈورینم آپ دیں گے. یہ دوائیں ٹھیک نہیں کرتی، یہ اس بار بار کے رجحان کو ختم کرتی ہیں. یہ جو مریض بار بار خراب ہو رہا ہوتا ہے، بار بار دواؤں کے باوجود آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، یہ اس رجحان کو توڑ دیتی ہیں. باقی رہ گیا جو مریض کا ایک پرسنل علاج ہے. اس حوالے سے جب آپ اس کو ساتھ علاج کرتے ہیں تو مریض کو کچھ عرصے جب دوائیں چلتی ہیں تو مریض کی یہ جو ہائپر سینسٹیوٹی ہے امیون سسٹم کے خلاف یہ نارمل ہو جاتی ہے، تو اس کی انوائرمنٹ کے اندر نارمل ہو جاتا ہے. تو اس میں جو نزلہ زکام اور چھینکوں میں میری اپنی پریکٹس میں ذاتی طور پر میں نے جب پیشنٹ کی کلیکشن کی تو اس میں دیکھا کہ نزلہ زکام اور چھینکوں میں جن مریضوں کو ڈسٹ سے الرجی ہے، یہ پھولوں سے، خوشبو، پرفیوم، دھوئیں سے، ٹھنڈک سے، ان میں 70 سے 80% وہ مریض تھے جن کی ایگراویشن سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے، کم پرسنٹیج ہو جن کی گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اب اس میں ٹاپ کے اوپر دو ریمیڈی جو میں کرتا ہوں، ٹاپ کے اوپر دو ریمیڈی. آپ کی سرد ہوا سے سب سے زیادہ سینسیٹیوٹی کس دوا کے اندر ہے؟ جسے ہائپر سیل، ہیپر سیل، ذکی الیسی انتہا کی ہے. آپ اگر اس کو پروونس کرائٹیریا میں دیکھیں کہ گولڈ علامتوں کی علامت ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ذکی الیسی سرد ہوا سے بہت زیادہ، ناک ہیپر سیل کا بند ہوتا ہے، سردی مریض زیادہ محسوس کرتا ہے. بلکہ میٹیریا میں لکھا ہوا ہے دوسرے کمرے میں کھڑکی کھلتی ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے. اتنا ذکی الیسی ہوتا ہے، منہ ڈھانپ کر رکھتا ہے ورنہ نزلہ چھینکیں شروع ہو جاتا. تو یہ آپ ٹیوبر دیں یا میڈورینم دیں مریض کے ساتھ جس میں کولڈ ایگراویشن زیادہ ہے. ایسے بھی آپ کے پاس آئیں گے جو کہیں گے ڈاکٹر صاحب دست سے بھی ہوتی ہے اور سردی سے بھی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کے اندر سردی کا درجہ ڈسٹ سے زیادہ ہے تو آپ کی ہائپر سیل دوا ہوگی. اگر مریض کہتا ہے کہ ٹھنڈ سے بھی ہو جاتی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ڈسٹ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے
اور پھر آپ کے پاس آرسینک ہے. آرسینک میں بھی گولڈ ایگریویشن ہے لیکن ڈسٹ کے ساتھ آپ لیکن میازمیٹک دوا کے ساتھ کچھ عرصہ چلائیں گے تو یہ مریض کی ایک اور نقطہ ہے. ہم جب نئے ساتھیوں کو یہ بتاتے ہیں تو اس کے بعد کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 1 مہینہ دوائی کھاتی تھی بہتر ہو گیا تھی لیکن پھر انہوں نے جڑا نا دوبارہ ہو جاتا ہے. آپ نے جو دوسرا نقطہ نوٹ کرنا ہے اس کے بغیر کیس نہیں چلے گا. وہ یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا کرنی ہے دوبارہ جب اپ ڈیٹ لینی ہے مریض سے تو مریض تو کہے گا ڈاکٹر صاحب دوبارہ ہو گیا. دوبارہ ہونا اس سے پہلے بتا دیں دوبارہ بھی ہوگا علاج کے دوران. لیکن آپ نے جو چیزیں نوٹ کرنی ہیں وہ یہ چیزیں نوٹ کرنی ہیں کہ ایک تو پہلے جیسے شدت نہیں ہوگی مریض کو. دوسری چیز اس کا وقفہ بڑھتا جائے گا. اور یہ 2 چیزیں نوٹ مریض کو سمجھانی ہے یہ نہیں آگے بتانا دوبارہ ہوا کہ نہیں ہوا. پہلے جیسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. دوسرا اس کی شدت میں کمی ہے اگر دوبارہ ہوا بھی ہے تو پہلے جیسی شدت نہیں ہوگی. یہ 100% بات ہے. اگر یہ دونوں چیزیں اوکے ہیں تو اس کا مطلب ہے مدافعتی نظام ایسا جو اس کی ہائپر سینسٹیوٹی کو کیا کم ہونا شروع ہو گئی ہے. عموماً 2 سے 3 بار مریض کو ایسے چھٹا لگتا ہے انہیں لگتا ہی نہیں. ہم 5 سے 6 مہینے 7 مہینے میں مریض کو کہتے ہیں تقریباً 70-80% کیس اسی میں کلیئر ہو جاتے ہیں. 5 مہینے میں بھی ہو جاتے ہیں 2 مہینے لیکن اوور آل مریض کو اتنا ٹائم ہم کہتے ہیں اس میں ایسا اس کو کلیئر ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اب یہ سردی کی کیٹیگری ہے آرسینک ہو گئی اور ہیپرسلف ہو گئی. اس کے علاوہ کچھ مریض آپ کو کہیں گے باقی سارا دن نزلہ نہیں ہوتا صرف صبح اٹھتے ہوئے چھینکیں آتی ہیں. یہی میازمیٹک دواؤں کے ساتھ سبا ڈیلا 200 میں 200 میں 4 دن کے بعد دیتا ہوں. اس طریقے سے ہیپرسلف بھی میں 200 میں 4 دن کے بعد دیتا ہوں. اور ٹھیک ہونے کے دوران ہی میں بھی رپیٹ کرنا ہے. جس دوران میں مریض ٹھیک ہوگا اس دوران میں بھی آپ نے اس کو رپیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ہائپر سینسٹیوٹی کم ہوتی جاتی ہے. آرسینک بھی میں 200 میں 4 دن کے بعد دیتا ہوں. اگر بعض کا مریض اس دوران میں آ جائے مہینے بعد پھر دوبارہ مریض کہتا ہو گیا تو اس دوران پھر ساتھ میازمیٹک دوا رپیٹ کر دیتے ہیں اور باقی یہی ترتیب چلتی رہتی ہے. بالکل اگر مریض کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ شدید ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ 2 سے 3 دن کے لیے یہی ہیپرسلف یا آرسینک یا سباڈیلا ڈیلی رپیٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر وقفہ بڑھا کر 4-5 روز بعد کر دیتے ہیں. یہ آپ اس کی مریض کی شدت کے حساب سے 10% ایکٹیویٹی آپ کے پاس آئے گی جو کہے گا ڈاکٹر سردیوں میں یہ اچھی گزر جاتی ہیں لیکن گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے. میری پریکٹس میں مجھے نہیں خیال پڑتا چند کیس ہو جاتے اڑ جاتے ہیں لیکن آپ کو ناکامی نہیں ہوگی. اس کی سب سے بڑی دوا ایلم سیپا ہے. ایلم سیپا گرمی کے اور گرمیوں کی دوا ہے نمبر 1. دوسری دوا آپ کے پاس نیٹرمیور ہے. نیٹرمیور اس کے رجحان کو توڑے گی. جس طرح آپ سردیوں میں دیتے ہیں نا سرد مزاج مریضوں کے اندر ٹیوبر اور یہ بار بار کے رجحان کو توڑتی ہے ٹیوبر اور میڈورینا. تو گرمیوں کے الرجی کے حوالے سے نزلہ زکام اور چھینکوں کے حوالے سے ہمارے پاس ایلیم سیپا اور اس کے بار بار کے رجحان کو توڑنے کے لیے نیٹرمیور رجحان کو بھی توڑ دیتی ہے ویسے نزلے کو بھی ختم کرتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور دوا ہے شاید اس میں نہیں لکھی لیکسس. لیکسس یہ جو خاص طور پر اگست میں جو نزلہ زکام ہوتا ہے اگر مریض کا مزاج لیکسس والا ہے لیکسس دینا نہ بھولیں. سم ٹائم یہ ایسی دوا ہے جو ایک ہی خوراک کافی ہو جاتی ہے. تو یہ ہوگی. دوسری کیٹیگری جو ہمارے پاس الرجی کے حوالے سے آتی ہے وہ سانس کے مسئلے کے ساتھ یعنی مریض میں سانس میں تنگی ہوتی ہے. اور ان میں آپ کو زیادہ تر جو ملے گا ایک تو یہ گندم کی کٹائی کے دنوں میں اور ان میں بھی آپ دیکھیں گے سردی کی کیٹیگری کریں گے سردی اور گرمی لہٰذا ان کے ساتھ بھی یہی لگے گا ٹیوبر یا میڈورینا. اس کو آپ نے دینا نہیں بولنا ہے. اس کے بغیر آپ سمجھے علاج نہیں ہوگا. مریض وقتی افاقہ تو ہوتا رہے گا جب آپ کے پاس چلتا رہے گا مستقل علاج نہیں ہوگا. دوسری چیز اس میں آپ کو ملے گا سانس میں تنگی. سانس میں تنگی کے ساتھ سیٹی کی آواز میں سب سے زیادہ میری پریکٹس میں کارآمد دوا سپونجیا اور یہ میں 30 میں دیتا ہوں صبح دوپہر شام میں. جیسے افاقہ ہو جاتا ہے تو 2 ٹائم میں کر دیتا ہوں. ایون کہ بہت زیادہ اگر مریض کہہ کے رات کو نیند ہی نہیں آتی اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے تو تب بھی یہ بار بار آپ اس کو رپیٹ کرتے رہتے ہیں. ایون کہ میری پریکٹس میں یہ کسی انہیلر بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے سپونجیا سے. اور دوسری چیز آپ کو سانس میں تنگی کے ساتھ یہ جو کھانسی میں علامتیں ملیں گی بہت ساری دوائیں آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں لیکن الرجی کے حوالے سے سب سے زیادہ مریض کو جو فائدہ دینے والی دیکھیں اس میں اریٹیشن ہوتی ہے مریض کو سانس لینے میں اور وہ ہے ریومیکس. ریومیکس بہت زیادہ کام کرتی ہے الرجی کے مریضوں میں سانس کی تنگی کے حوالے سے جس کو کھانسی ہوگی ٹھیک ہے نا.
کھانسی اور سانس میں تنگی، ساتھ میں آزمیٹک دوا دیں گے. اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو، علامتیں کمپلیکیشن کا شکار ہو رہی ہیں، تو پھر آپ پوتھوس دے دیں گے. پوتھوس ایک جنرل سی دوا ہے جو تقریباً آپ کو مایوس نہیں کرے گی. تو میرے خیال میں ٹائم کیونکہ شارٹ ہے، یہ ایک ایک چیز وضاحت طلب ہے. پھر وہ کسی وقت موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کروں گا. بہت شکریہ. جی ٹیوبر کا مریض جو ہے نا آپ کو ملے گا، ایک تو دبلا پتلا ہوگا، ٹھیک ہے نا، دبلا پتلا. اور اس کی فیس ریڈنگ میں آپ کو ملے گا صاف ستھرا سا مریض ہوگا. جبکہ میڈوریم کا مریض سائیکوٹک میازم میں گھنے بالوں والا، موٹا، بھاری. اور اس کے لیے ایک لفظ یاد رکھیں، اس کے اندر ایک آپ ہائپر کا لفظ یوز کر سکتے، ہو سکتا ہے سانس کی رفتار، دل کی رفتار، پسینے کی رفتار، یعنی ہائپر ایکٹیویٹی پائی جائے گی اس کی تمام ویلیوز کے اندر. بہت